بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت سورہ حج آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ اللہ رب العزت مزید سورہ دہر آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین حضرات نے ان آیات کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک کنگن سونے کا، ایک چاندی کا، اور ایک لؤلؤ کے موتی کا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ بادشاہ لوگ دنیا میں کنگن اور تاج پہنا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والوں کے لیے تیار فرمایا کیونکہ یہ لوگ جنت میں بادشاہ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجنات عدن تلاوت کر کے ارشاد فرمایا، ان جنتیوں پر تاج ہوں گے، ان پر جڑے ہوئے موتیوں میں سے ادنا موتی مشرق اور مغرب کی مسافت جتنا چمکتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ادنا درجہ کے زیور والے جنتی کے زیور کو تمام دنیا والوں کے زیور سے مقابلہ کیا جائے تو جو زیور اللہ تعالیٰ نے اس جنتی کو آخرت میں پہنائے ہوں گے وہ تمام دنیا والوں کے زیوروں سے افضل ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ جو جنت والوں کے لیے جب سے وہ پیدا کیا گیا ہے قیامت تک زیور تیار کرے گا۔ اگر جنت والوں کے زیوروں میں سے کوئی زیور دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتیوں سے کوئی آدمی دنیا میں جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو بے نور کر دے، جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کے زیور عورتوں کی بنسبت مردوں کو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی کے لیے ایک خیمہ پھولدار موتی کا ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اس کے ہر کونے میں مومن کی کوئی نہ کوئی بیوی ہوگی جس کو دوسری بیویاں اور خدمت گار لڑکے اور نوکرانیاں نہیں دیکھتی ہوں گی۔ یہ ایک ہی موتی سے تیار شدہ ایک پھولدار محل ہوگا جس میں جنتی کے لیے عیش و نشاط کا سامان میسر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت بادشاہ کی بیٹی تھی اور بڑی عبادت گزار تھی۔ ایک شہزادہ نے اس سے منگنی کی درخواست کی، اس نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی لونڈی سے کہا، میرے لیے ایک عابد زاہد نیک آدمی کا رشتہ تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی گئی اور ایک عابد فقیر زاہد ملا، اسے لے آئی، اسے پوچھا کہ اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے یہاں چلوں تاکہ وہ ہمارا نکاح کر دے۔ اس فقیر نے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ پھر اسے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چل۔ اس نے کہا، واللہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری مملکت میں نہیں، اسی کو میں رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں اور دن کو پہن کر اپنا ستر ڈھانپ لیتا ہوں۔ اس نے کہا، میں اس حالت پر تیرے ساتھ راضی ہوں۔ چنانچہ وہ فقیر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا تھا اور رات کو اتنا پیدا کر لاتا تھا جس سے افطار ہو جائے۔ وہ دن کو نہیں کھاتی تھی بلکہ روزہ رکھتی تھی۔ جب ان کے پاس کوئی چیز لاتا تو افطار کر لیتی تھی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی اور کہتی تھی کہ اب میں عبادت کے لیے فارغ ہو گئی۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز نہ ملی جو اس کے واسطے گھر لے آتا۔ یہ امر اس پر بہت شاق گزرا اور بہت گھبرایا اور جی میں کہنے لگا، میری بیوی روزہ سے ہے، گھر میں میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔
میں کچھ لے جاؤں گا جس سے وہ افطار کرے گی۔ یہ سوچ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں میں دنیا کے واسطے کچھ طلب نہیں کرتا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے واسطے مانگتا ہوں۔ اے اللہ جی، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی سب سے بڑا رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جب اس نے دیکھا تو ڈر گئی اور کہا، یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ اس جیسا تو میں نے کبھی اپنے گھرانے میں بھی نہیں دیکھا۔ کہا، آج میں نے رزق کے لیے محنت کی، بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا۔ میں نے کہا، میری بیوی گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں جسے وہ روزہ افطار کرے۔ اے مالک الملک، وہ شہزادی ہے، میں اس کے پاس خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ موتی عطا فرمایا اور آسمان سے نازل کر دیا۔ کہا، اس جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اسے گریزاری سے دعا کرو اور کہو، اے اللہ، اے مالک، اے میرے مولا، اگر یہ شے تو نے دنیا میں ہماری روزی بنا کر اتاری ہے تو اس میں ہمیں خیر و برکت عطا فرما، اور اگر ہماری آخرت کی ذخیرہ سے عطا فرمائی تو اسے اٹھا لے۔ اس شخص نے ایسے ہی دعا مانگی تو موتی اٹھا لیا گیا۔ فقیر نے واپس آ کر اپنے بیوی کو وہ تمام قصہ بیان کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں وہ ذخیرہ دکھا دیا جو ہمارے واسطے آخرت میں جمع کیا گیا۔ پھر کہا، میں اس دنیا فانی کی کسی شے پر قادر نہ ہونے سے پرواہ نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سونے کی انگوٹھیاں عطا فرمائیں گے جن کو جنتی پہنیں گے۔ یہ جنت الخلد کی انگوٹھیاں ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موتی، یاقوت اور لؤلؤ کی انگوٹھیاں عطا کریں گے۔ جب وہ اپنے پروردگار کی اس کی جنت دارالسلام میں زیارت کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے اکثر نگینے عقیق کے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی کلائیوں میں زیور کنگن وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو کا پانی وضو کرتے وقت پہنچتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم پہننے سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم جنت کے زیور اور اس کے ریشم کو چاہتے ہو تو ان کو دنیا میں استعمال نہ کرو۔ ناظرین، ریشم اور سونا چاندی اگرچہ خواتین کے لیے پہننا جائز ہے مگر جنت میں ان کی کمی کا باعث ہوگا، اس لیے خواتین کو ان کا چھوڑنا مستحب ہے، اور جنت میں بہت زیادہ زیور ریشم اور سونے چاندی کے عطا فرمائے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔